السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بقرعید آنے میں بس کچھ ہی دن باقی ہے اور ایک ضروری کام ہے جو آپ کو بقرعید آنے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، لیکن شاید آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو آپ تو ثواب کمانے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ کام بہت آسان ہے دوستو، کوئی بھی بالغ مرد عورت اسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، یہ چیز واجب ہے یا فرض ہے، ہر سوال کا جواب آپ کو مفتی ایم کاشمی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اسی لیے ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کے مسائل آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تکبیر تشریق کے مسائل اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ کب سے کب تک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، یہ تکبیر پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، تکبیر تشریق ہے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کی کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور عمل خود بھی کریے گا، دوسروں کو کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ کب سے کب تک ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو تو ذی الحجہ کے عشرے ذی الحجہ میں خاص طور پر ہمیں اپنی زبان کو تکبیر تشریق سے تر رکھنا چاہیے۔ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ جب چلتے تھے، بازار سے گزرتے تھے، دکان پر بیٹھے ہوتے تھے، گھر میں ہوتے تھے فری، تو تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے عشرہ ذی الحجہ میں خاص طور پر تکبیر، تحمید، تسبیح، تہلیل یہ ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا واجب ہے؟ واجب ہونے کا مطلب یہ کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ پڑے گا۔ عشرہ ذی الحجہ میں تو یہ ہے کہ اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحج تک تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد یہ واجب ہے۔ تو کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحجہ کب کی ہے؟ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جو پڑھ رہی ہے وہ میرے خیال میں بدھ کی پڑھ رہی ہے، تو منگل کی فجر کی نماز سے ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے، اور منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کی عصر کی نماز تک ہمیں ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 بار پڑھنا چاہیے، تو 3 بار نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر غلط کر رہا ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسنون جو ہے نا وہ ایک ہی بار ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ فوراً سلام پھیرنے کے بعد آپ نے نماز کمپلیٹ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب کچھ اور پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھیں آپ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے، ٹھیک ہے نا۔ کون کون پڑھے گا؟ تو ہر بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ اچھا، زور سے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھی جائیں گی یہ تکبیر؟ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، مردوں کے لیے تو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے، چیخ کر نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ چیخ کر پڑھتے ہیں، تو چیخنا الگ ہے اور بلند آواز سے پڑھنا الگ ہے۔ بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا آپ کو سن لے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے۔ اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ آہستہ آواز سے مطلب یہ کہ خود کو سنائی آ جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تکبیر تشریق مردوں پر بھی واجب، خواتین پر بھی واجب، لڑکوں پر بھی واجب جو بالغ ہیں، لڑکیوں پر بھی واجب، ہر فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ خواتین آہستہ سے پڑھیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے۔ تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے؟ تو راجح قول یہ ہے، مفتہ بہ قول یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک
ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ گنہگار ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر خیال نہیں رہا, دھیان نہیں رہا تو کوئی بات نہیں ہے, پھر توبہ استغفار کر لے. کون کون پڑھے گا تکبیر؟ تو ہر ایک پڑھے گا جو بھی نماز پڑھ رہا ہے, چاہے وہ مسبوق ہو. مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں نکل جائیں. کسی کی کچھ رکعتیں نماز میں, ہم مسجد میں پہنچے تو امام صاحب 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے. اب ہم مسجد میں جب پہنچے تو ہم 2 رکعت ہماری نکل چکی تھی. اب امام صاحب نے سلام پھیرا, سب نے تکبیر پڑھ لی, آپ نے 2 رکعت کمپلیٹ کری. اب آپ یہ سوچ رہے ہو یار اگر میں زور سے پڑھوں گا, شرم آ رہی ہے, ہمت نہیں آ پا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کی اگر رکعتیں نکل گئی ہیں تو بہرحال رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو آپ کو بھی تکبیر پڑھنی ہے. تو مسبوق بھی اور منفرد, اگر کوئی تنہا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو منفرد کے اوپر بھی تکبیر تشریق ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تبھی آپ کو تکبیر پڑھنا ہے, نہیں. بلکہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں تو اس کو آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی فرض نماز آپ کمپلیٹ کریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے. قضا نمازوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ اس کو سمجھیں کہ 9 تاریخ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے. لیکن اگر ہم کوئی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں ان دنوں میں, ان 5 دنوں میں اگر ہم کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرے دن کی چھوٹی ہوئی, تو پھر تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر ہم 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کوئی ایسی نماز چھوٹی ہوئی پڑھ رہے ہیں جو اسی دن چھوٹی ہے, مثال کے طور پہ 9 ذی الحجہ میں آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی, قضا ہو گئی, تو آپ اسی دن کی نماز ان 5 دنوں میں ادا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ہے. یا پھر ان 5 دنوں میں آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی, اب اس چھوٹی ہوئی نماز کو آپ بعد میں قضا کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ ان 5 دنوں میں کوئی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد کیا پڑھتے؟ تکبیر تشریق پڑھتے. تو اگر ان 5 دنوں کی کوئی قضا نماز ہے جو آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 دنوں کی اگر چھوٹی ہوئی کوئی نماز آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے, اور اگر کوئی علاوہ اور دنوں کی قضا نمازیں آپ ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تکبیر تشریق نہیں پڑھنا ہے. بھول جائیں تو کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں. بھول جائیں اگر, تو ایک حالت تو یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ تسبیح پڑھنے لگے, آپ کو فوراً یاد آیا کہ اوہ میں نے تکبیر تو پڑھی نہیں ہے, تکبیر تشریق تو پڑھی نہیں ہے, تو جیسے ہی یاد آ جائے آپ فوراً تکبیر تشریق پڑھ لیں. دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.